اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صلوات۔ سامعین محترم، میرے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات ہے اپنے استاد بزرگوار کی موجودگی میں آج آپ کی خدمت میں سبق سنانے لگا ہوں۔ استاد بزرگوار سے دعا لیتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، 13 رجب کا دن گزرا ہے اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ روایات اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور جناب ابو طالب کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد میں منتقل نہیں ہوا۔ اللہ کا رسول جناب فاطمہ بنت اسد کے محضر میں آئے اور فرمایا، اے چچی جان، میں آپ کو کھجور کے کچھ دانے دے رہا ہوں، مجھ محمد کی طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کھجور کے ان دانوں کو ان میں سے کچھ کو تناول فرمایا، کچھ کو جناب ابو طالب کے لیے رکھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام مکہ سے باہر تھے، واپس آئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے ابو طالب، رسول خدا نے کچھ دانے کھجور کے مجھے ہدیے کے طور پر دیے ہیں، کچھ میں تناول کر چکی ہوں، کچھ آپ کے لیے بچا رکھے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کھجور کے ان دانوں کو تناول فرمایا اور روایت کہتی ہے ایک رات سرزمین مکہ میں زلزلہ شروع ہو گیا۔ جب سرزمین مکہ میں زلزلہ آیا، مشرکین مکہ نے اپنے بت اٹھائے اور کعبہ کے پاس موجود کوہ ابو قبیس پہ آ گئے۔ جو ہی کوہ ابو قبیس پہ بتوں کو رکھا، فرتجا کوہ ابو قبیس تھر تھرانے لگ گیا۔ جتنے بت کوہ ابو قبیس پہ موجود تھے، تساقط الآلہۃ علی وجوہہا، سارے کے سارے بت چہرے کے بل کوہ ابو قبیس پہ گر گئے۔ اور پھر یہ مشرکین اکٹھے ہوئے، فالتجؤوا الی ابی طالب، جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے اور کہا، ابو طالب، مکہ کی سرداری آپ کے پاس سردار باپ کے سردار بیٹے ہیں، وجہ کیا ہے؟ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ جناب ابو طالب خرامہ جبل ابو قبیس پہ پہنچے۔ جو ہی جبل ابو قبیس پہ آئے، ایک جملہ کہا، معاشر الناس ان اللہ و تبارک و تعالی قد احدث فی هذه اللیلہ
حادثتن وخلق فیہا خلقن ان لم تطیعوہ ولم تقروا بولایتہ وتشہدوا بامامتہ لم یسکن ما بہم۔ فرمایا او مکہ کے باسیو، او بت پرستو، آج کی رات ایک ایسا حادثہ رونما ہوا ہے، اللہ نے ایک ایسی مخلوق کے پیدا کرنے کا انتظام فرمایا ہے، اگر آپ نے اس کی اطاعت نہ کی، اس کی ولایت کا اقرار نہ کیا، ان کی امامت کی گواہی نہ دی، قیامت تک مکہ میں آنے والا یہ زلزلہ نہیں رکے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا، اے ابو طالب، جس کی امامت و ولایت کا آپ اقرار لے رہے ہیں، ہم سارے کے سارے اس کی امامت و ولایت و اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب یہ جملے جناب ابو طالب نے سنا، روایت کہتی ہے رافع ابو طالب یدیہ المبارکہ، جناب ابو طالب نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا اور آنسو رخساروں پہ جاری ہوئے۔ جناب ابو طالب نے ایک دعا کی، فرمایا اللہم انی اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضاء الا تفضلت علی تہامہ بالرأفت والرحمہ۔ بس اتنے جملے کہنے تھے، وہ دل جو آنے والے مولود کی امامت و ولایت و اطاعت کا اقرار کر چکے، ان کی زبان پہ آمین جاری ہوا۔ آمین کا جاری ہونا تھا، فلم تم دعا، جب جناب ابو طالب کی دعا تمام ہوئی، ساکنت الزلزلہ، مکہ میں آنے والا زلزلہ ٹھہر گیا۔ اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ نور جناب فاطمہ بنت اسد میں منتقل ہوا، بی بی تشریف لا رہی ہوتی اور بت پڑے ہوتے تو یہ بت چہرے کے بل گر جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا صحراؤں سے گزر ہوتا تو روایت کہتی ہے کبھی کبھی الاسد القاصر جناب ابو طالب کے سامنے آ جاتا۔ اسد قاصر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو دیکھ کے جھپٹ پڑتا ہے۔ جب یہ شیر جناب ابو طالب کے سامنے آتا، روایت کہتی ہے ینحنی، جناب ابو طالب کے سامنے جھک جاتا۔ جناب ابو طالب استفسار کرتے، تو اسد قاصر ہے، میرے سامنے جھک کیوں رہا ہے؟ تو وہ شیر فصیح عربی میں یہ جملے کہتا، انت ابو اسد اللہ و ناصر نبی اللہ۔ سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ تو وہ اسد فرماتا، میں آپ کے سامنے اے ابو طالب جھک اس لیے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اسد اللہ کے باب ہیں اور اللہ کے نبی کے ناصر ہیں۔ اور پھر روایت یہ کہتی ہے رجب کا مہینہ جب لگا،
جب رجب کا مہینہ لگا، وہ رجب کا مہینہ جس مہینے میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، تو جناب فاطمہ بنت اسد اگر پتھر سے گزرتی، اگر کسی درخت کے پاس سے گزرتی، کسی ڈھیلے کے پاس سے گزرتی، تو درخت سے آواز آتی، پتھر سے آواز آتی، ڈھیلے سے آواز آتی، ہنیئن لگے یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھے مبارک ہو۔ اور پھر وجہ بھی یہ درخت، یہ پتھر، یہ ڈھیلا بتاتا، کہا اس لیے تو نے امام کریم کو اپنے بدن اطہر میں اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر جب 13 رجب کی رات آئی، 13 رجب کی رات کا آنا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے درد کے آثار کو محسوس کیا، درد کے آثار کو محسوس کرنا تھا۔ جناب ابو طالب قریش کی عورتوں کو بلانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلنا چاہتے تھے۔ روایت کہتی ہے گھر کے ایک زاویے سے آواز آئی، امسک یا ابا طالب فَإِنَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ لَا تَمَسُّهُ يَدٌ نَجِسَةٌ لَا تَمَسُّهُ إِلَّا يَدٌ طَاهِرَةٌ۔ اے ابو طالب رک جاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی کو نجس ہاتھ چھو نہیں سکتے، ان کو چھوئیں گے تو پاک ہاتھ چھوئیں گے۔ بس جناب ابو طالب ٹھہر گئے، 13 رجب کی رات گزری۔ ہاں بھائی، میں اکثر خطبہ سے سنتا ہوں، الہام ہوا، بی بی گئی، بی بی کعبہ کے پاس پہنچی، نہیں وہ بھی علی کی ماں تھی، ایسے کعبہ میں نہیں گئی۔ جب 13 رجب کی صبح نمودار ہوئی تو پھر بی بی نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، آواز آ رہی تھی، تعالی الی بیتی یا فاطمہ، تعالی الی بیتی یا فاطمہ، فاطمہ میرے گھر میں آ جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جناب ابو طالب، جناب رسول خدا آگے آگے چلے، جناب فاطمہ بنت اسد پیچھے پیچھے چلی، کعبہ کے پاس پہنچی۔ جب کعبہ کے پاس پہنچی تو کعبہ کے پاس جناب عباس بن عبد المطلب چند لوگوں کے ساتھ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد نے میزاب کے سامنے کعبہ کے پرنالے کے نیچے دعا مانگنا شروع کی۔ پہلے بی بی نے فرمایا، یا اللہ تیرے پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے دادا ابراہیم کی کلام پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اب دعا مانگتے ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد نے جب اپنے ایمان کا اظہار کر لیا تو اپنی مشکل کے حل کے لیے 2 واسطے دیے ہیں۔ پہلا واسطہ دیا، بحق الذی بنا ھذا البیت، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ جس نے اس کعبہ کو بنایا۔ اللہ جانے کچھ دیر کے لیے توقف کرنے کے بعد پھر دوسرا واسطہ دیا، بحق المولود الذی فی احشائی، اے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے۔ اور پھر اوصاف بیان کی، اوصاف میں سے پہلی صفت یہ بیان کی، یا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ۔ کون سا مولود؟ الذی یکلمنی، وہ مولود جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، وَیُونِسُنِی بِحَدِیثِہِ، اور اپنی باتیں کر کے مجھ سے اپنے انس کا اظہار کرتا ہے۔ یا اللہ میرے لیے ولادت کو آسان فرما۔ بس اتنا کہنا تھا، دیوار کعبہ شک ہوئی، جناب
فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہوئی. لوگ دوڑے، دوڑتے ہوئے آئے، دیوار پھر بند ہو گئی، فتح ختم ہو گیا. کعبہ کے تالے کی چابی تلاش کی جانے لگی، تالا نہ کھل سکا. جو ہی کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، روایت کہتی ہے استقبال کے لیے اللہ نے کعبہ میں 5 مستورات کو پہلے بھیجا تھا. کون سی مستورات؟ جناب حوا، جناب سارہ، جناب آسیہ، موسیٰ، عیسیٰ. جب ان 5 مستورات نے جناب فاطمہ بنت اسد کو آتے دیکھا، سب بیبیاں استقبال کے لیے آگے بڑھی، جناب فاطمہ کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جب امر الہی کا وقت آیا، امیر المؤمنین کعبے میں تشریف لائے. پہلا عمل جو امیر المؤمنین نے آنے کے بعد کیا، روایت کہتی ہے توحید کے مبلغ نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی گواہی دی اور پھر ایک جملہ کہا بے محمد یختم اللہ النبوہ وبی یختم اللہ الوصیہ وانا امیر المؤمنین. فرمایا میرے بھائی محمد کے ذریعے اللہ نبوت کا اختتام کرے گا اور میرے ذریعے اللہ وصی کا اختتام کرے گا. اور فرمایا کون ہوں کہنے والا؟ انا امیر المؤمنین، میں امیر المؤمنین ہوں. اب جب امیر المؤمنین آئے تو اس وقت ہر بی بی نے امیر المؤمنین کو اپنی گود میں لیا. لیکن روایت کہتی ہے جو مبلغ توحید بن کے آیا، اپنے فضائل بیان کر دیے، سجدہ کر لیا، وحدانیت کو بیان کر لیا. اب جب آئے تو کون سا جملہ کہا؟ روایت کہتی ہے جتنی بیویاں جنت سے آئی ہوئی تھی، ہر بی بی کو امیر المؤمنین نے سلام کیا. ہر بی بی کو سلام کرتے، ہر بی بی اٹھا لیتی. جناب حوا کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک اضافی سوال بھی کیا. کہا اماں حوا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بابا آدم کا کیا حال ہے؟ جناب حوا نے فرمایا اے علی ابن ابی طالب یتمتع بنعم اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے. جب ان بیویوں سے گفتگو ہو گئی، یہ بیویاں چلیں، اس وقت اللہ کے انبیاء تشریف لائے. جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ جب تشریف لائے، روایت کہتی ہے انبیاء کو دیکھا، تبسما، امیر المؤمنین مسکرائے. اب آدم نے سلام کیا، علی نے جواب دیا. نوح نے سلام کیا، علی نے جواب دیا. اب انبیاء نے جب سلام مکمل کر لیے، میں سوچتا رہا فرق کیوں ہے؟ جب جنت سے آئی ہوئی بیویاں موجود تھیں، سلام کی پہل علی نے کی. جب انبیاء آئے، سلام کی پہل انبیاء نے کی. وجہ کیا ہے؟ تو مجھے فلسفہ یہی سمجھ آیا. آداب سلام میں ادب سلام یہ ہے سلام وہ کرے جو آنے والا ہو. چونکہ بیبیاں پہلے سے موجود تھیں، آنے والا علی تھا، اس لیے علی نے بیبیوں کو سلام کیا. اور جب انبیاء آئے اس وقت علی پہلے سے تھے، آنے والے انبیاء تھے، اس لیے انبیاء نے علی پہ سلام کیا. جب انبیاء نے سلام کر لیا، انبیاء چلے گئے، پھر ملائکہ آئے. ملائکہ نے امیر المومنین کو اٹھایا، بوسہ لیا، آسمانوں پہ لے کے گئے، پھر لے کے آئے، پھر آسمانوں پہ لے کے گئے. تیسری مرتبہ ملائکہ
جب امیر المؤمنین کو لے کے آئے، امیر المؤمنین پر دیباج کا کپڑا تھا، دیباج کے کپڑے سے ملائکہ نے لپیٹا، جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے کیا، کہا اے فاطمہ بنت اسد یاد رکھنا علی کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، من التحق بہا نجا، جو اس سے ملحق ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یا سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبہ سے نکلنا چاہا، جب کعبہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا فاطمہ سمیہ علیہ، میرا گھر ہے، میرے گھر میں آیا ہے، میں اللہ اپنے گھر میں اس کا نام علی رکھ رہا ہوں۔ اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آئیں، لوگ منتظر تھے، روایات میں یہاں تک لکھا گیا ہے کفار تھے، وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، دیوار کہاں سے شک ہوئی یہ نظارہ کرنے کے لیے باہر موجود تھے، اسی جگہ سے پھر دیوار شک ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، ادھر سے جناب ابو طالب جناب رسول خدا آگے بڑھے، ادھر سے جناب فاطمہ آگے بڑھی، امیر المؤمنین نے پہلے اپنے بابا ابو طالب پہ سلام کیا، فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، جناب ابو طالب نے فرمایا علیکہ السلام یا بنیہ۔ جب یہ سلام کا جواب ملا، اس وقت امیر المؤمنین کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ تھا، فوراً امیر المؤمنین نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد اب تک انبیاء آئے، جنت سے بیبیاں آئیں، ملائکہ آئے، علی نے کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھاؤ۔ جنت سے آئی ہوئی بیویوں نے اپنی تمنا کے مطابق علی کو اٹھایا، انبیاء نے اپنی تمنا کے مطابق علی کو اٹھایا، ملائکہ نے اپنی تمنا کے مطابق علی کو اٹھایا، مگر یہاں پر روایت کہتی ہے جب نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی تو امیر المؤمنین فتبسم، مسکرائے، سلام کیا اور پھر کہا خذنی الیک، یا رسول اللہ مجھے اپنی گود میں لے لیجئے۔ جناب رسول خدا نے گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد اپنا ہاتھ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دیا، امیر المؤمنین نے آذان دی، اقامت دی، اذان و اقامت کے بعد کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو صحف کی تلاوت کر لوں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی، جناب رسول خدا کے سامنے امیر المؤمنین نے صحف کی تلاوت کرنا شروع کی، اور پھر سورہ مومنین کی چند آیات کی تلاوت کی۔ جب مومنین کے صفات بیان کر دیے، رسول اللہ نے فضائل کا باب کھولا، کہا یا علی جن مومنوں کے اوصاف آپ بیان کر رہے ہیں انت امیرہم، تو ان کا امیر ہے۔ اور پھر جناب رسول خدا نے فرمایا اے چچی جان جاؤ چچا حمزہ کو بشارت دو میرا بھائی علی اس دنیا میں آ گیا ہے۔ جب اتنا کہا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں چلی جاؤں گی تو میں یوروی ہے، اس بچے کو سیراب کون کرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا انا اروی ہے، میں سیراب کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ سیراب کرائیں گے؟ فرمایا نعم۔ ادھر سے جناب فاطمہ بنت اسد چلی، ادھر اللہ کے رسول نے اپنی زبان امیر المؤمنین کے منہ میں رکھی، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، بس اب علوم و علم و حکمت کے چشمے پھوٹنے لگے۔ روایت کہتی ہے جب دوسرا دن تھا
اللہ کا رسول امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے آئے، پہلے 2 مرتبہ علی نے تبسم کیا، اللہ جانے کیسا منظر تھا۔ روایت جہاں پہ کہتی ہے فضاحک علی، امیر المؤمنین مسکرانے لگے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جیسے کل مجھے سیراب کیا تھا ویسے مجھے آج بھی سیراب کرو۔ اور پھر تیسرے دن عظیم الشان ولیمے کا اہتمام کیا ہے جناب ابو طالب نے۔ 300 اونٹ نہر کیے تھے مکہ میں، 1000 گائے اور بکریوں کو ذبح کیا ہے جناب ابو طالب نے، اور پورے مکہ اور اطراف مکہ میں اعلان کروا کے کہا آؤ جس نے میرے علی کا ولیمہ کھانا ہے ابو طالب نے دسترخوان لگا دیا ہے۔ ہاں مگر شرط ہے جو علی کا ولیمہ کھانا چاہتا ہے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے، پھر میرے گھر میں آ کے میرے علی پہ سلام کرے۔